نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ امام مہدی کے متعلق ہماری یہ مجلس چوتھی ہے۔ امام مہدی کا تعارف ہم نے اپنی گزشتہ 3 مجلسوں میں بیان کیا ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے اور وہ آ کر کیا کریں گے۔ تو امام مہدی کون ہوں گے اس کے متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا سوال امام مہدی کے متعلق ہے کہ حضرت مہدی کی جدوجہد کوشش کیا ہوگی اور کس طرح ہوگی۔ یہ امام مہدی کے متعلق دوسرا اہم سوال ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد ان کی کوشش کی نوعیت کیا ہوگی اور جو کچھ وہ کریں گے ان کے لیے کس طرح ممکن ہوگا۔ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز معرکہ آرائی کا سامنا ہوگا وہ اس کی گرمی سے کس طرح سرخ ہو کر نکلیں گے، جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ زمین پر اور سمندروں میں ان کی حکمرانی ہے، فضا اور خلا میں ان کی برتری کا شور ہے۔ بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے جادو کو توڑ سکیں۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ کئی مسلم ممالک سے زیادہ ہے۔ ایک تھنک ٹینک ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب اس کو 100 سال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اتحاد میں بھی ایسا کہ امریکہ اور روس آپس میں روایتی دشمنی اور مخالف ہونے کے باوجود پاکستان کی مخالفت میں بغیر کسی کے ترغیب دینے کے خود بخود اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ دنیا بھر کی معیاری ترین یونیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکہ میں 5758 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ پوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے، اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جسے دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیوں میں شمار کیا جا سکتا ہو۔ مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذہین ترین دماغوں اور اعلیٰ ترین ہنر مندوں کو پرکشش مراعات کے عوض کھینچ کر اپنے جادو میں جکڑ لیتی ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل، مفاد پرست اور حب الوطنی سے عاری کچرا مال ہی موجودہ بیوروکریسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نظم و ضبط، تعلیم اور تربیت، اعلیٰ اخلاقیات، بلند نظری، اجتماعیت، صبر اور تقوی، غرض ہر وہ چیز جو کسی انسان کو قوم اور فاتح بناتی ہے، ہر وہ چیز ایک ایک کر کے مسلمانوں سے کمی ہو رہی ہے یا مسلمانوں میں اس کی کمی پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی ذہانت کا لوہا تو آج بھی دنیا مانتی ہے، مگر یہی ذہانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے نہیں دے رہی۔
جو جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہر صبح مغرب کی کسی نئی انوکھی ترقی کی خوشخبری اور ہر شام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لا رہی ہے۔ اس صورتحال میں کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت مہدی کسی ما وراء الفطرت یعنی فطرت سے ہٹ کر قوت کے مالک ہوں گے؟ ان تمام مادی قوتوں کو طبعی قوانین سے ہٹ کر شکست دینا ان کے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ تو سوال یہی ہو رہا ہے کہ امام مہدی مغربی قوتوں کو شکست کس طرح دیں گے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ ہوں گی، دنیا کے وسائل ان کے پاس ہوں گے، تو امام مہدی کس طرح ان کو شکست دیں گے؟ ان کے پاس کون سی طاقت ہوگی جس سے امام مہدی کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کفر کے اس فتنہ اور غلبے کا توڑ حضرت مہدی جو ہے بہادری کے ساتھ اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جد و جہد دونوں مل کر کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ایسی کرامات ظاہر فرمائے گا جو عقلوں کو حیران کر دیں گی، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ تو اس کی برکت سے ان کے تمام ساتھی جو ہے جب تمام ساتھی ایک ہو جائیں گے، ان کی فکر ایک ہو جائے گی، ان کا نظریہ ایک ہو جائے گا، ان کا طرز عمل بھی ایک جیسا ہو جائے گا، ان کے دل سے حسد، کینہ، بغض جیسی گندی بیماریاں، روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ باہمی اختلافات اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اتباع کریں گے اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ یعنی بہت سے لوگ اس وقت قربانیاں دے رہے ہوں گے اور موت کو خوشی خوشی گلے لگا رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ تھے امام مہدی کہ جن پر مسلمان اپنی جان قربان کریں گے، جن کے حکم پر اسلام کے لیے قربانیاں دیں گے۔ حضرت مہدی کی کامیابی کا یہی راز ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتاز صفت کو ثابت کریں گے۔ تمام دنیا میں بکھرے ہوئے قابل ذہین اور لائق علماء، طلباء، مجاہدین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر، عسکریت سے واقف، غرض مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں ڈال دیں گے اور دل سے ان کی کامل اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات اور اپنے مزاجوں کی انفرادیت کی مکمل نفی کر دیں گے۔ یہ وہ یادگار منظر اور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی کہ کس طرح صحابہ کرام نے بدر میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے کافروں کو ہرایا، شکست دی، جبکہ کافر طاقت میں زیادہ تھے، ان کے پاس لڑنے کے آلات اسباب زیادہ تھے، مسلمان بالکل نہتے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ تو یہ ہے امام مہدی رحمہ جو علیہ الرضوان، جن کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ ویڈیو کو، مجلسوں کو مکمل سنیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کریں، کیونکہ یہ جو ہم مجلسیں یا ریکارڈ کروا رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمان امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔
اور تیاری کریں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ امام مہدی ہی وہ خوش نصیب انسان ہے جو اس امت کے آخری جو ہے لیڈر ہوں گے، اور جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتوحات کے دروازے کھول دے گا، جو پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے جھنڈا لہرائیں گے، پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ بھی اسلامی قوانین کو ہی نافذ کریں گے اور اسلام کے مطابق جو ہے اپنا ہر عمل دنیا کو دکھائیں گے۔ اور امام مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں وہ عظیم شخصیتیں ہیں جو آخر میں آئیں گی اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں گی۔ تو آج کی مجلس کے اندر اتنا ہی کافی ہے، مزید ہم امام مہدی کے متعلق بیان کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کرنا ہے، تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مذہب اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب فرمائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔